وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم رب زدنی علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فتنے کے اس دور میں ہر طرف سے گمراہیت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ خوش عقیدہ لوگ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی محبتوں، عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں، تاکہ جو لوگ اس فتنوں کی ہواؤں میں بہنے جا رہے ہوں یا متاثر ہو رہے ہوں، ان کا سدباب کیا جا سکے۔ اسی تناظر میں چند جمعہ تک حب صحابہ کے حوالے سے عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام میں وہ صحابہ جن کا تذکرہ عام طور پر ممبروں سے نہیں ہوتا، ان کے تذکرے کرنے کا ذہن بنایا ہے، اور آج عشرہ مبشرہ میں 5ویں صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر اور ان کے تذکرے کرنے کے بعد ان کی محبت دل میں بسانے کی کوشش کریں گے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قطعی جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں علیہ السلام جناب کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، یعنی یوں شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ایک نسبی، ایک خاندانی تعلق بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگت کے سرخی مائل شخص تھے، چہرہ بہت خوبصورت تھا، ناک مبارک بہت پتلی تھی، قد درمیانہ تھا، سینہ چوڑا تھا، اور کندھے مبارک آپ کے کشادہ تھے۔ جب کوئی آپ کو پیچھے سے آواز لگاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے مطابق گردن گھما کر نہیں بلکہ پورا جسم گھما کر مڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سماعت کیا کرتے تھے۔ پاؤں بڑے بڑے تھے، تیزی سے چلا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے پیشے کے لحاظ سے، اسی لیے عام طور پر اسفر کا رنگا ہوا، زرد رنگ کا رنگا ہوا کپڑا پہنا کرتے تھے، اور بیش قیمتی لباس آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں جنہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ آپ ان 8 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے جو حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔
آپ کے معتمد علیہ ہونے اور آپ کے مستند شخصیت ہونے کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے خلافت کے لیے حضرت عمر کو نامینیٹ کیا تھا، ان کا نام مقرر کر دیا تھا، تجویز کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے ایک شورا بنائی 6 افراد کی کہ یہ جس کو امیر منتخب کریں گے وہی میرے بعد مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ ان 6 افراد میں ایک مستند معتمد فرد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ ان مبارک ہستیوں میں شامل ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زمین پر تشریف فرما رہے آپ سے راضی رہے۔ حضور جان دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کجاوا، سواری کا کجاوا ایک مرتبہ گر گیا تو کبھی کبھار دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اب بغیر مانگے ہی لوگوں پر کرم ہو جایا کرتا ہے۔ تو کجاوا گرا، سرکار نے فرمایا جو اسے ٹھیک کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنا تھا جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یہ صحابہ اپنے نام کر لی۔ جب حضور سواری پر سوار ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا اے طلحہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو بچاؤں گا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ملا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اور اتنا اعتماد، اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ یہ مرتبہ ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ جنگ احد کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ کی شجاعت کا دن تھا، بہادری کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کفار پر حملہ کیا جائے تو سرکار نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور جناب سعید بن زبیر ان دونوں احباب کو کفار کی جاسوسی کے لیے ایک سمت میں روانہ فرما دیا تھا۔ وہ وہاں جاسوسی کے لیے روانہ ہوئے، پیچھے سے سرکار کو اطلاع ملی کفار یہاں سے آ رہے ہیں، اس طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کسی اور طرف سے آ رہے ہیں۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے، ان سے غزوہ بدر ہوا، اور سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، یہاں انہوں نے اطلاع پہنچا دی سرکار کو۔ اطلاع پہنچانے کے بعد یہ سب مدینے پہنچے، جیسے مدینے پہنچے پتہ لگا سرکار تو غزوہ بدر کے تشریف لے گئے۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضور کے پیچھے پیچھے یہ وہاں جانے لگے، راستے میں سرکار سے ملاقات ہو گئی، سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، تو یوں غزوہ بدر میں حاضری نہ ہو سکی، بلکہ بعد میں صحابہ کرام میں چہ بگوئیاں شروع ہو گئی کہ طلحہ اور سعید ان دونوں کو مال غنیمت ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، غزوہ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا حصہ ملنا چاہیے نہیں ملنا۔ مال غنیمت کا اصول تھا تو جو اس غزوے میں شریک ہوگا اس مجاہد کو اس مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔
اب بظاہر تو دیکھا جائے یہ شریک نہ ہوئے تھے، معروم ہو گئے، تو انہیں نہیں ملنا چاہیے، تو چاہے بگوئیاں شروع ہو گئی، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سرکار سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے مال غنیمت میں حصہ ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ملے گا۔ اگلا سوال فوراً کر دیا، یا رسول اللہ مال غنیمت میں حصہ تو ملے گا، یہ تو بتائیے وہ جو ان کو ثواب ملا وہ ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا ہمارے بعض دوست شرعی مسئلہ جان لیتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے ہم فلاں کام نہ کریں یا فلاں کام چھوڑ دیں تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ اچھا نوافل ہے، وہ کہتے ہیں جی نوافل نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ملے گا، مسئلہ بتا دیا جائے جی نہیں ملے گا تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں، پڑھیں گے ہی نہیں۔ ایک صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، مجھ سے مسئلہ پوچھا، کئی سال ہو گئے کہ حضرت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا؟ مجھے بتایا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے کے چند لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو باقی سب سے جماعت کا جو حکم ہے وہ ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، باقی اگر الگ بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا دیکھ لیں گناہ تو نہیں ملے گا نا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو؟ یہ والی تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ نہیں، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو اس کے بعد سے ساری زندگی ہو گئی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بندہ یہ سوچے کہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ثواب ملنا تو وہ بھی تو نہیں ملے گا، اس سے بھی تو معلوم ہی ہے۔ اسی طرح کا سوال حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت میں حصہ تو مل رہا ہے، کیا مجھے جنگ بدر غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہیں ثواب بھی ملے گا، کہ چونکہ تم ہمارے حکم کی تعمیل میں وہاں پر تھے اس لیے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، فلہذا تمہیں مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا اور غزوہ بدر کے مجاہدین کو جتنا ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ تو چونکہ وہاں نہیں جا سکے تھے اس لیے غزوہ احد میں موقع مل گیا، اور موقع ملا تو پھر شجاعت بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ کہا جاتا ہے 70 سے زائد زخم لگے تھے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سرکار کے ظاہری انتقال کی افواہ اڑی تو 12 صحابہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، ان 12 میں سے 11 انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے، اور مہاجرین میں تنہا حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی ذات تھی جو سرکار کا دفاع کر رہی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھانا تھا، چڑھاتے ہوئے سرکار کا دفاع کرتے ہوئے 11 انصاری صحابہ جو سرکار کا دفاع کر رہے تھے سارے شہید ہو گئے تھے، تنہا حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بچے تھے جو سرکار کے ساتھ زندہ رہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ کو تیر لگا، آپ نے دیکھا کہ سرکار کی طرف تیر آ رہا ہے، آپ نے ہاتھ آگے کیا اور وہ تیر اپنے ہاتھ پر کھا لیا، اور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر بعد میں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، اور زبان سے ایک آہ نکلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، کاش کہ تم اللہ کا ذکر کرتے، بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے تمہیں اپنے پروں پر اٹھا لیتے، اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر جاتے، تم ایسے اڑتے کہ لوگ تمہیں اپنی آنکھوں سے آسمان پر اڑتا ہوا دیکھتے۔ جس طرف سے حملہ ہوتا حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سرکار کا دفاع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، میری نگاہ پڑی دور سے ایک شخص ہے جو سرکار کا دفاع کر رہا ہے، سرکار کو بچائے ہوئے ہے، سرکار کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ طلحہ بن عبید اللہ ہو۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سرکار کو جب سرکار نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو زنا کی وجہ سے مشقت ہو رہی تھی، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے نیچے بٹھایا، ان کو نیچے بٹھا کر سرکار چٹان پر تشریف لے گئے۔ جب سرکار ایسے اوپر تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، زمین پر چلتا ہوا جنتی۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق بھی، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، 7ویں پشت میں جا کر سرکار سے ملتے ہیں۔ ایک اور خاندانی تعلق بھی ہے کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی میری والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت سیدتنا حمنہ بنت جحش وہ آپ کی زوجہ ہیں، یعنی گویا کہ دو بہنوں کے جو دو شوہر ہیں ان کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام کی وجہ بنی، آپ تاجر تھے کپڑے کے اور بہت پیسے والے تھے۔ آپ ایک مقام پر پہنچے، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، تو راہب لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ عرب سے قافلہ آیا ہے، اس قافلے سے پوچھو کہ کیا نئی بات ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں کوئی احمد محمد نامی شخص مبعوث ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوا ہے، ہمارے یہاں صادق و امین کہتے ہیں۔ تو کہا جلدی جاؤ، وہی اس امت کے آخری نبی ہیں۔ جلدی سے واپس آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں پہلے ہی اسلام کی دعوت دی، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، فوراً اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں آ کر آپ نے اسلام قبول کیا، راہب کی ساری باتیں بتائیں، سرکار بہت خوش ہوئے، دعاؤں سے نوازا۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے اور تجارتی اعتبار سے آپ کی یومیہ آمدنی آج سے 1500 سال پہلے، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ ہر روز آپ کو 4 لاکھ دراہیم کی آمدنی ہوا کرتی تھی 1500 سال پہلے۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک دوسری جگہ سے آپ کو کم و بیش 10,000 دینار یومیہ آمدنی ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے کی بستیوں میں سے بھی کچھ علاقے تھے آپ کے، وہاں سے بھی آپ کو آمدنی ملا کرتی تھی، اور اتنا پیسہ تھا آپ کے پاس کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں آئیں، دیکھا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے ہیں، تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ اگر ہے تو بتائیے، میں آپ کے سکون کا باعث بنوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم تو بیوی اچھی ہو، میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں، مال بہت جمع ہو گیا، کیا کروں؟ اب آج والی ہماری بیویاں ہو تو آج والی تو کہے گی مجھے شاپنگ کے لیے لے جاؤ، مجھے سونا بنوا دو، کپڑے بنوا دو، بڑی بات ہی نہیں، جتنا پیسہ ہے بتاؤ ابھی خرچ کروا دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ چونکہ حضرت زینب کی بہن تھی، حضرت سیدنا حمنہ، تو آپ نے کہا کہ ایک کام کریں نا کہ سارا مال غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ تجویز اچھی لگی۔ تو ہمارے ہاں تو آج کی بیویاں اگر انہیں کہہ دو کہ اپنی بہن کو دے کے آ جائے، بہن کو بھی نہ دے، غریب تو دور کی بات ہے، اسے کہو کہ بھائیوں کو دے دے، اپنے بھائیوں کو بھی بعض اوقات بعض بہنیں ایسی ہو تو نہیں دیتی، بھلا مجھے ہی دو، میرے اوپر خرچ کرو، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا۔ بعد میں آپ کی خزانچی سے کسی نے پوچھا
کہ وہ کتنا پیسہ تھا جو آپ نے ایک دن میں تقسیم کیا؟ تو کہا کہ 4 لاکھ درہم تھے جو آپ نے اٹھ کر تمام غربا میں تقسیم کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 7 لاکھ دراہیم آ گئے، کوئی زمین فروخت کی تھی آپ نے، تو ساری رات پریشان رہے ان پیسوں کی وجہ سے۔ جیسے صبح ہوئی تو آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مانگے اور پھر دے دینا یہ بھی کمال ہے، اچھی بات ہے کہ کسی نے سوال کیا اور اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، لیکن کسی کی پریشانی سمجھ کر بن مانگے دے دینا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جو لوگوں کی پریشانی سمجھتے تھے اور بغیر مانگے ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک رشتہ دار آپ کے پاس آئے اور 30,000 درہم کا سوال کیا تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے 30,000 درہم ان کے حوالے کر دیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سخی ہونے کا لقب عطا فرمایا تھا کہ آپ بہت سخی تھے۔ اور آج آپ پیسہ آ جائے تو ہم اپنی خواہشات بڑھا لیتے ہیں، اپنی ضروریات بڑھا لیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا تو اپنا بیڈ روم ٹھیک کرنے لگ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو ڈرائنگ روم چینج کرنے لگ جائیں گے، گھر بدل لیں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں سے جن کی ضرورتیں ہوں انہیں پورا نہیں کرتے۔ باہر کے حضرت سیدنا ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں، ولی ہیں، اللہ کے حبیب کے وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور سے اور انبیاء کرام سے محبت کی۔ اور آپ کی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، تو آپ کے ہاں جتنے بچے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھا۔ 11 بیٹے تھے آپ نے ہر بیٹے کا نام نبی کے نام پر رکھا۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، ایک کا نام عمران تھا، ایک کا نام موسیٰ تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام زکریا تھا، ایک کا نام یوسف تھا، ایک کا نام عیسیٰ تھا، ایک کا نام یحییٰ تھا اور ایک کا نام صالح تھا۔ اور آج ہمارے ہاں جو نام ہوتے ہیں ہم ڈراموں سے متاثر ہو کے نام رکھتے ہیں، اور کوئی اچھا نام بتا دو، کسی نبی کے نام پر بتا دے، صحابی کے نام پر بتا دے تو کہتے ہیں بھاری ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نام کا اثر مزاج عادات پر پڑتا ہے، صحت و طبیعت پر نہیں پڑتا، اور مزاج و عادات پر بھی 100% نہیں پڑتا، ورنہ ہمارے ہاں جتنے عابد نام کے ہوں سارے عبادت گزار ہونے چاہیے، لیکن کتنے عابد ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ساجد کا مطلب سجدہ ریز ہونے والا، سجدہ کرنے والا، لیکن کتنے ساجد ہیں جنہیں مسجد کے دروازے کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو نام کے بھاری ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ فرمایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میرے دادا سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے دادا نے بتایا میرا نام حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہے سخت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہے کہ نرم، اپنا نام بدل لو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میرے باپ دادا نے جو نام رکھا ہے میں نہیں بدلوں گا، میں یہی نام رکھوں گا۔ تو فرمایا کہ نام نہیں بدلا۔ جناب سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مزاج میں آج تک سختی پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جمرہ ہے۔ یہ جمرہ کہتے ہیں دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا انگارہ۔ پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا شہاب۔ شہاب کہتے ہیں سلگتی ہوئی آگ کا شعلہ۔ پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حرقہ۔ تو حرقہ کہتے ہیں آگ میں جل کر جو چیز کالی ہو جائے نا اسے کہتے ہیں حرقہ۔ اچھا فرمایا کہ بتاؤ کس وطن سے ہو؟
تمہارے وطن کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حرۃ النار، آگ کی تپش۔ آپ نے کہا جلدی جا کے گھر والوں کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر والے آگ میں جل گئے ہوں۔ وہ گھر پہ آیا تو واقعی گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو مانا یہ کہ نام اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے پہلا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو کہ یہ والدین کا پہلی ذمہ داری ہے، اولاد کا پہلا حق ہے کہ اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں، اچھے نام رکھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اولاد کو اچھے ناموں سے پکارو کہ روز حشر انہیں پکارا جائے گا، نام سے پکارا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں ڈراموں سے متاثر ہو کر، فنکاروں سے متاثر ہو کر۔ ہم انہیں کہہ دیں کہ صحابہ صحابیات کے نام پر نام رکھیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ ہوا چلتی ہے کسی ڈرامے میں، کسی سین میں، کسی ڈائلاگ میں، کسی ویلاگ میں، کسی ٹک ٹاک میں، تو اسی پر نام رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایشال نام رکھنا کیسا ہے؟ اب یہ ایشال کا نام کوئی نام نہیں ہے، یہ الف سے ہو یا عین سے ہو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اشمل نام لوگ کہتے ہیں کہ رکھ دیتے ہیں بچیوں کے نام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احاطہ کرنا، شمال کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اسے اشمل کہتے ہیں۔ یہ مانوی اعتبار سے نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور اگر یہ عین سے ہو تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یوں ہی ہمارے یہاں ارحا نام رکھ دیتے ہیں، ارحا یا ارحا۔ اب یہ ارحا یہ عربی ہے ہی نہیں، ارحا عربی ہے لیکن اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے داڑھ۔ اب نام رکھ لیتے ہیں، اس نام کا مطلب ہی نہیں ہے۔ عریش نام رکھتے ہیں ہمارے یہاں، عریش کا مطلب ہوتا ہے سایہ دار، شامیانہ، ٹینٹ، اور پسند سے رکھتے ہیں نام۔ اور الف سے عریش ہو تو اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے اس کا۔ بعض بچوں کے نام رکھتے ہیں حورین۔ اب حورین تسنیہ کا صیغہ ہے، مطلب دو حورین۔ بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں سمیر۔ کیا مطلب ہے سمیر کا؟ فے سے ہو تو ثمر، پھل کو کہتے ہیں، اور ہمارے عام طور پر بچے نام لکھتے ہیں سین سے لکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصول یہی ہے، صحابہ صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں، بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں، تابعین کے نام پر نام رکھے جائیں، اولیاء کے نام پر نام رکھے جائیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، ڈراموں سے متاثر ہو کے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ان ایکٹرز کو ہم خود پروموٹ کر دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں تو کسی ایکٹر سے متاثر ہو کے رکھ دیا، گویا کہ ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ساری زندگی پہ بچوں کو بتا دیا تیرے باپ نے تیرا نام، تیری ماں نے تیرا نام اس ایکٹر سے متاثر ہو کے رکھا تھا، لہذا ہم اس کے فین فالوور ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ہمارے رول ماڈل، ہمارے آئیڈیلز اصحاب کرام ہیں، صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے نام پر نام رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نماز کا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، بقیہ نماز رہ جاتی ہے، جیسے امام صاحب کے ساتھ شریک جماعت ہوئے، ایک رکعت نکل گئی، دو رکعت نکل گئی، تو بقیہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ لوگ بعض اوقات اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بقیہ نماز میں جو قرات ہے وہ ترتیب کے مطابق ہوگی، اور جو قاعدہ ہے وہ تعداد کے مطابق ہوگا۔ مثلا اگر کسی کی 3 رکعات فوت ہو گئی اور امام صاحب 4 رکعت کی نماز پڑھا رہے تھے، اب ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو امام صاحب کے پیچھے انہیں کون سی رکعت ملی ہے؟ زور سے بولیں، چوتھی ملی ہے۔ امام صاحب چوتھی پڑھ رہے تھے تو انہیں چوتھی رکعت امام کے پیچھے ملی ہے۔ جب امام کے پیچھے چوتھی رکعت ملی ہے تو اس کا مطلب ان کی جو رکعات فوت ہوئی ہیں، نکلی ہیں، رہ گئی، وہ کون سی ہیں؟ پہلی 3۔ اب ترتیب یہ کہتی ہے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کون سی پڑھیں گے؟ پہلی، پھر کون سی پڑھیں گے؟ دوسری، پھر کون سی پڑھیں گے؟ تیسری۔ اور ترتیب جب ہم قائم رکھتے ہیں تو ترتیب میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پہ ضم سورت، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور
ضم صورت یا ضم آیت، صورت کو ملانا یا آیت کو ملانا، تو یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو قرات تو ایسے کریں گے، لیکن قاعدہ کس کے مطابق ہوگا؟ تعداد کے مطابق۔ کس کے مطابق ہوگا؟ تعداد کے مطابق۔ تو ایک رکعت امام کے پیچھے ادا کر چکے ہیں، بولیں۔ اب جب بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنی جو پہلی ادا کی بقیہ نماز جو رہ گئی تھی، پہلی ادا کر رہے ہیں، جو رکعت فوت ہوئی، وہ پہلی جیسے ہی ادا کر لیں گے تو کل کتنی ہو جائیں گی؟ زور سے بولیں۔ اور دو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ۔ تو بیٹھیں گے، اور پھر باقی جو دو پڑھیں گے ان میں قاعدہ نہیں ہوگا، آخر میں ہی قاعدہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ جو قرات ہوگی وہ کس کے مطابق؟ ترتیب کے مطابق، اور جو قاعدہ ہوگا وہ کس کے مطابق؟ تعداد کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔